جاپان کی شکست کے بعد 1943 کے قاہرہ اعلامیے اور 1945 کے پورٹس ڈیم اعلامیے میں یہ طے کیا گیا کہ جاپان نے جتنے بھی چینی علاقے قبضے میں لیے تھے وہ چین کو واپس کیے جائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک اہم اتحادی کے طور پر امریکہ نے چینی حکومت کو سب سے زیادہ مدد کی۔ اس نے بحری جنگی جہاز دیے جن کی مدد سے نانخئی چوتاؤ واپس حاصل کیے۔ بحیرہ جنوبی چین کے جزیروں اور چٹانوں کی بازیابی چین کے علاقائی بحالی منصوبوں کا ایک واضح حصہ تھی، تاہم امریکہ سے جہاز حاصل کرنے کا معاملہ ابھی مکمل طور پر ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ مارچ 1941 میں امریکی کانگریس کی جانب سے منظور شدہ لینڈ لیز ایکٹ کے تحت امریکہ کے تمام اتحادی ممالک کو یہ اجازت تھی کہ وہ امریکی اسلحہ اور ساز و سامان لینڈ لیز کی صورت میں حاصل کریں۔ چین کو اس وقت کی نیشنلسٹ حکومت نے 1945 میں اس قانون کے تحت امریکہ سے 271 بحری جہاز حاصل کیے۔ اس وقت کی نیشنلسٹ حکومت نے ماوے اور چنگ داؤ کی نیول اکیڈمی سے قریب 1000 فوجی تربیت کے لیے امریکہ بھیجے۔ اس زمانے میں لن زون، جو امریکی دارالحکومت میں چینی سفارت خانے میں معاون بحری اتاشی کے عہدے پر فائز تھے، کو عارضی طور پر اس منصوبے کی نگرانی سونپی گئی۔ تقریباً 1946 میں یہ جہاز ہوانہ، کیوبا سے روانہ ہوئے۔ جب یہ جہاز وو سونگ پورٹ پر پہنچے تو انہیں چینی بحریہ میں شامل کر دیا گیا، لیکن لیز کے وقت وہ اب بھی امریکی بحریہ کے رجسٹر سے نہیں نکالے گئے تھے۔ انہیں 1950 کی دہائی کے بعد ہی سرکاری طور پر اس فہرست سے خارج کیا گیا۔ اس سے پہلے تک وہ امریکی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود رہے۔ یہ چاروں جنگی جہاز اصولی طور پر امریکی بحریہ کی فہرست میں شامل رہے اور جنگ کے زمانے میں ایک خاص معاہدے کے تحت لینڈ لیز ایکٹ کے ذریعے چین کو دیے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق لیز ختم ہوتے ہی یہ جہاز واپس امریکہ لوٹانے تھے۔ اس لیے یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ جہازوں کی اصل ملکیت امریکی حکومت کے پاس ہی رہی، جبکہ چین کی حکومت نے ان جہازوں کی مدد سے شیک شاہ اور نان شاہ جزیروں کو دوبارہ حاصل کیا۔ 1946 میں نیشنلسٹ حکومت نے ایک ایڈوانس فلیٹ بنایا۔ اس میں ایک ڈیسٹرائر ایسکارٹ، ایک پیٹرول کرافٹ ایسکارٹ اور 2 ٹینک لینڈنگ جہاز شامل تھے۔ یہ فلیٹ یعنی بیڑا شنگھائی سے نکلا، ہینان کی یولن بندرگاہ پر آرام اور تیاری کے بعد دوبارہ منظم ہوا اور پھر 2 اسکواڈنز میں تقسیم ہو کر شی شاہ یعنی پراسل اور نان شاہ یعنی سپریٹلی جزائر کی طرف بڑھا۔ 24 نومبر کی صبح ڈیپٹی کمانڈر ان چیف یاؤ رویو جنگی جہاز یونگشنگ اور چونگ جیان کے ساتھ لن جزیرے پر اترے۔ اسی دن پرچم لہرایا گیا اور ایک یادگاری پتھر نصب کیا گیا جو شیشا جزائر واپس حاصل کرنے کی علامت تھا۔ یہ یادگار آج بھی یونگشنگ جزیرے پر موجود ہے اور اچھی حالت میں محفوظ ہے۔ لن زون اور لن خوان چانگ کی قیادت میں جنگی جہاز تائپنگ اور چونگ یہ نانشا جزائر کی طرف بڑھے۔ 12 دسمبر کو وہ اس جزیرے پر پہنچے جسے اس وقت خوانگ شا جزیرہ کہا جاتا تھا، جو آج تائپنگ جزیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نانشا کا سب سے بڑا قدرتی جزیرہ ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ چونگ یہ کہلایا۔ ان چاروں جزیروں کے نام ان 4 جنگی جہازوں سے لیے گئے تھے جو ایڈوانس فلیٹ میں شامل ہو کر جنوبی بحیرہ چین کے جزیروں پر گئے تھے۔ 1945 کے بعد امریکیوں کو علم تھا کہ چین ان جزیروں پر تاریخی دعوے رکھتا ہے، تاہم جب امریکہ نے لینڈ لیز ایکٹ جیسے فوجی معاہدے کے تحت چین کو امریکی بحری جہاز فراہم کیے تاکہ وہ ان جزیروں پر دوبارہ قبضہ کر سکے، تو یہ اقدام قانونی طور پر اہم سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ امریکی خاموش رضامندی کے مترادف ہو سکتا ہے جو چین کے دعوے کو تقویت دیتا ہے۔ شیخ شاہ اور نان شاہ جزیروں کی بازیابی چینی حکومت کی جانب سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عالمی نظم کا ایک اہم حصہ تھا جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ چینی حکومت کی جانب سے شیخ شاہ اور نان شاہ جزیروں کی واپسی کے عمل میں چین کو عالمی برادری کی حمایت حاصل رہی، بالخصوص امریکہ نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔